ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العزت کل کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے۔ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور کائنات میں زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، صحرا، انسان، جنات، جانور، حیوانات، جمادات، ملائک، جنت، دوزخ، یہ سب داخل۔ اللہ نے یہ کائنات اتنی وسیع اور بڑی پیدا کی ہے، تو اللہ کی ذات کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہر تغیر اور ہر تبدیلی سے پاک ہے۔ کائنات میں تغیر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس نظام کے اندر اتار چڑھاؤ، سورج اور چاند کا آنا اور جانا، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ سارا اللہ کے حکم اور امر سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس نظام کے چلانے میں کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندے سے اپنی بندگی چاہتا ہے، اور شریک کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور شریک، کسی کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ، اگر وہ توبہ نہ کر لے اس سے اور مر جائے تو اس کی بخشش اللہ نہیں کرتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔
انسان اپنے جائیداد اور مال میں اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا. کہتے ہیں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی انسان سے کہے کہ اس غلام کو بھی اپنے مال میں جائیداد میں حصہ دو تو اس کو غصہ آتا ہے. کہتے آپ نے مجھے گالی دی. تو انسان اگر اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو یہ اللہ کے لیے گالی ہے. بدیع السماوات والارض، عجیب طریقے سے آسمانوں زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں؟ وخلق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کائنات میں تغیر اللہ لاتا ہے اور انسان اس تبدیلی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. جوان اور بوڑھا ایک تبدیلی ہے، انسان اس کو محسوس کرتا ہے. 40 سال کے بعد جس گھر میں اس نے آنکھیں کھولی ہوتی ہے وہ گھر اس طرح نہیں ہوتا ہے. وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ چلے جاتے ہیں اور پھر انسان جس گھر کے اندر رہتا ہے تو اس میں اس کے بیوی بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو 40 سال پہلے دنیا ہی میں نہیں ہوتے. یہ تغیر، یہ انقلاب انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور ہر مشاہدے والی چیز میں انسان کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. اگر عبرت پکڑنے والی آنکھ ہو، نصیحت حاصل کرنے والا دل ہو، تو اسی طرح دنیا کے اندر دن اور رات کے چلنے سے جو نظام چلتا ہے دن رات کا، اور جو تبدیلی آتی ہے موسم کے لحاظ سے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ خزاں ہے، یہ بہار ہے، یہ بھی ایک انقلاب ہے. اور یہ انقلاب دنیا میں اللہ لاتا ہے اور یہ انقلاب انسانوں پر آتا ہے اور اس انقلاب کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے. ہر سال کے اندر اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تو کیا کبھی اس نے اس سے نصیحت حاصل کی؟ کبھی اس میں غور و فکر کیا؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا ایک اللہ ہے. یقلب، مقلب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک. یہ دعا ہے آپ علیہ السلام کی. مقلب اللہ کی ذات ہے، دن اور رات کو تبدیل کرنے والا ایک اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے اس میں عبرت ہے. اس رات دن کے تبدیل ہونے میں عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس عبرت حاصل کرنے والی آنکھ ہو، جو مشاہدہ کرے اور اندھا اور بہرا ہو کر نہ گزرے،
वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने नेक बंदों की निशानियाँ और सिफ़ात ज़िक्र करते हैं तो सूरह फुरक़ान 19वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जब उनके सामने खुदा को याद किया जाता है, खुदा की किताब की आयतें पढ़ी जाती है, नसीहत की जाती है, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, अंधे और बहरे होकर उस पर नहीं गिरते, वो उसमें गौर व फिक्र करते हैं, वो इससे इबरत हासिल करते हैं। मशहूर मुफस्सिर अल्लामा इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत के तहत लिखते हैं कि अल्लाह रात और दिन को तब्दील करते हैं। कैसे? अल्लाह एक को बड़ा कर देते हैं और दूसरे को छोटा कर देते हैं। एक को बड़ा कर देते हैं और दूसरे को छोटा कर देते हैं, इससे अतिदाल पैदा करते हैं। और फिर जो छोटा होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और जो बड़ा होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते हैं। कभी दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है तो मौसम गर्मा बन जाता है, और फिर वही रात जो छोटी होती है उसको अल्लाह बड़ा करता रहता है, बड़ा करता रहता है, यहाँ तक कि रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। अल्लाह इससे मौसम सरमा बना देते। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अकल वालों के लिए आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और दिन और रात के आने जाने में निशानियाँ है, जिसके पास अकल है, अकल। अब ये मौसम सरमा और मौसम गर्मा ये अल्लाह के हुक्म से होता है। दुनिया के अंदर माहिरीन इस पर तबसरा करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चलो हम अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा पूछ लेते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि जहन्नम ने अल्लाह से फरियाद की, या रब्बे अकलत बाज़ी बाज़ा, ए मेरे रब्बा, मेरे जिस्म के एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया। फ़अज़ल्ली अतनफ़्फ़स, आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं सांस ले सकूं। फ़अज़िन लहा नफ़सैनि, अल्लाह ने उसको 2 सांस लेने की इजाज़त दे दी, 2 सांस लेने की इजाज़त दे दी। नफ़सिन फ़िश्शिता व नफ़सिन फ़िस्सैफ़, एक सांस जहन्नम जब लेता है तो उससे दुनिया में गर्मी बन जाती है, और लोग कहते हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ये जो इजाफा हुआ है गर्मी में, ये जहन्नम ने सांस ली। और फिर जब दूसरी मर्तबा सांस लेता है तो दुनिया में सर्दी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं सर्दी में इजाफा हो गया, ये जहन्नम ने सांस ली है। इसलिए जहन्नम में दोनों किस्म का अजाब अल्लाह ने रखा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम में एक अजाब है ज़महरीर का, और ज़महरीर वो अजाब है कि जिसमें ऐसी सर्दी होगी, जिसमें ऐसी सर्दी होगी कि जब जहन्नमी को उसके अंदर डाल दिया जाएगा
تو اس کے جسم کا گوشت وہ اس کے ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا فوراً۔ اب گرمی میں تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ جب لوگ کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پک جاتا ہے تو زیادہ پکنے سے گوشت ہڈیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن سردی میں یہ جہنم کا عذاب ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمہریر وہ عذاب ہے کہ جس کو کوئی چکھ بھی نہیں سکے گا، چکھنا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس میں جب اللہ جہنمیوں کو ڈالیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس میں سردی بھی ہے اور اس میں گرمی بھی ہے، کبھی اس کو گرمی میں ڈالیں گے اور کبھی اس کو سردی میں ڈالیں گے۔ تو سردی کا موسم یہ جو ہے اللہ کی طرف سے امر ہے، اللہ کا، وہ آتا ہے دنیا میں۔ اب انسان سردی کے موسم میں اللہ کے عجائبات قدرت کا نظارہ کرے، مشاہدہ کرے کہ اس میں انسان کے لیے خیر کتنی ہے۔ اب تکلیف تو انسان محسوس کرتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں برف باری ہوتی ہے، اس میں سردی انتہا پہ ہوتی ہے۔ انسان سردی سے بچاؤ کے لیے پورے لوازمات اپنانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تکلیف ہے، آگ جلاتا ہے، لحاف اوڑھتا ہے اور رضائیاں نکالتا ہے، موٹی موٹی چادریں وہ اوڑھتا ہے، موٹے کپڑے پہنتا ہے۔ یہ سردی کا نقصان ہے، لیکن اس میں خیریں بھی بہت ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض اوقات ایک چیز آپ ناپسند کریں گے لیکن اس میں آپ کے لیے کیا ہوگی؟ خیر ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، موسم بہار ہے۔ کیسے؟ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کیونکہ سردی میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو مومن روزہ رکھنے لگتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، اور راتیں لمبی ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے پورے سال، لیکن ہر مہینے میں 3 دن روزے ضرور رکھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کثرت سے روزہ رکھنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، پورے مہینے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کہ آپ مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھ لیتے، کبھی آپ مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھ لیتے، کبھی آپ پیر، منگل، بدھ کو روزہ رکھ لیتے، اور کبھی آپ جمعرات، جمعہ، ہفتے کو روزہ رکھ لیتے۔ آپ کی عادت تھی آپ 3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ اب نفل نماز وہ تو مسلمان پڑھ لیتا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ سنت بھی پڑھتے ہیں اور نفل کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن نفل روزہ اس میں ہم کمزور ہیں۔ عرب جو ہے وہ نفلی روزوں میں وہ معمول ہے ان کا، اس لیے سنا ہے کہ حرم شریف کے اندر پیر کے دن اور جمعرات کے دن باقاعدہ افطار کے لیے دسترخوان لگتا ہے۔ عرب نفلی روزہ رکھتے ہیں پیر کو اور جمعرات کو۔ اب روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو پیاس لگ جاتی ہے، دن لمبا ہے،
15 16 17 گھنٹے روزہ ہو جاتا ہے. کبھی تکلیف ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہے. اور اگر آپ سردی کے اندر یہ روزہ رکھے تو گرمی میں جب ہم روزہ رکھتے تھے تو سحری کے اذان جو ہے وہ 4:15 پہ آ گیا تھا. 4:15 پہ صبح صادق ہوتی. اور آج صبح صادق کب ہوتی ہے؟ 5:30 کے بعد ہوتی ہے، 5:38 پہ ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی اگر آج کل کے حساب سے اگر کوئی 11 بجے بھی سو جائے تو 5 بجے تک وہ 6 گھنٹے آرام کر لے گا، نیند پوری ہو جائے گی. 5 بجے اٹھے تو 5 بجے سے لے کر صبح صادق تک اتنا ٹائم ہے، اس میں سحری بھی کر سکتا ہے، تہجد بھی کر سکتا ہے، دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. مزے ہو گئے. پھر افطار، جب ہم افطار کرتے تھے گرمی میں تو وہ 7:30 پہ ہوتا تھا، 7:35 پہ ہوتا تھا. آج دیکھ لے آج کب ہوتا ہے، 5:45 پہ مغرب ہو جاتا ہے. تو دن کتنا مختصر ہو گیا. اور پھر اس میں پیاس لگتی ہے، سردی میں پیاس بھی نہیں لگتی. تو یہ مسلمان کے لیے موسم ربیع ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اور سیزن سے، موقع سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ بھی اس کا حکم دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس کا حکم دیتا ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ موسم سے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اب سردی تو ہم کہتے رہتے ہیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے اسباب وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ہم نے توجہ کی ہے کہ موسم تبدیل ہو گیا، اللہ کی عبادت میں آسانی پیدا ہو گئی. گرمی کے اندر تو صبح کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، اب لمبی لمبی راتیں ہیں. اب لمبی راتیں ہو اور اس میں انسان کو اللہ توفیق دے اور وہ اٹھ جائے اور 4 6 8 12 رکعت نفل پڑھ لے اور قرآن کی تلاوت کر لے اور پھر خوب دعائیں اللہ سے مانگے، کیونکہ تہجد کے وقت خصوصاً اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہر شخص پریشان ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، ہر جگہ مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس کے حل کا ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم رات کو اٹھے سحری کے وقت اور اللہ کے حضور میں اللہ سے دعائیں مانگے. وہ دعا جو رات کی آخری پہرے میں اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو یہ موسم ربیع ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح ہم خود اپنے لیے اسباب حاصل کرتے ہیں تو دنیا کے اندر آس پاس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے اسباب اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو تلاش کرے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی مدد کرے. پہاڑی علاقوں میں برف باری جہاں ہوتی ہے وہاں پر غربت زیادہ ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. بندے کا وہ عمل جو بندے کے کام آئے، انسان کا وہ عمل جو دوسرے انسان کے فائدے میں آئے، اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ انسان غریبوں کی مدد کرے، ان کے لیے جرسیوں کا انتظام کرے، ان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرے، گرم چادر کا انتظام کرے، ان کے لیے لحاف کا انتظام کرے، رضائیوں کا انتظام کرے. ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول جائیں گے، وہ مدرسے جائیں گے، وہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرنا. فاستبقوا الخیرات، اللہ کا ہمیں یہ امر ہے. تو اللہ خالق کائنات ہے. ایک تو مشرک تھے، جب صدقہ اور خیرات کا حکم آیا تو مشرکوں نے کہا کیا ہم ان کو کھلائے جن کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعم، کیا ہم ان کو کھلائے کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ ان کو نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیسے ان کو کھلائے؟
ایک تو ان کا عقیدہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے انسانوں میں مساوات نہیں قائم کیا ہے، تفاوت قائم کیا ہے، فرق رکھا ہے، اونچ نیچ اس دنیا کا امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کبھی مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی اولاد کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی منصب کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی عبادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ دعا ہے عافیت کی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے خدایا میں آپ سے عافیت کی اور معافی کی دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، خدایا میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بہترین دعا بتا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ عافیت۔ وہ شخص چلا گیا اور پھر آیا، جب پھر آیا پھر کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو میں اللہ سے مانگوں، فرمایا عافیت مانگو۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر وہی سوال دہرایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اعطیت العافیت فی الدنیا والآخرہ، جب تمہیں عافیت مل گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قد افلحت، تو تم کامیاب ہو گئے۔ عافیت بدن میں انسان بیمار نہ ہو جائے، عافیت مال میں کہ اس میں آپ کو دشمن نہ بننا پڑے، ہسپتالوں پہ خرچ نہ کرنا پڑے، مقدمات میں خرچ نہ کرنا پڑے، یہ عافیت ہے مال کا۔ عافیت مال کا ڈاکو آپ سے چھین نہ لے، عافیت منصب کا کہ آپ منصب کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور حاسدوں سے منافقوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ عافیت اولاد کا، اولاد سرکش نہ بنے، آپ کی تابعدار اور فرمان بردار بنے، دیندار بنے، خدا کی شکر گزار بنے، یہ عافیت ہے اولاد کا۔ عافیت بہترین دعا ہے، تو سردی کے ایام میں ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں، خدایا عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے۔ اور ہم کراچی والے تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موسم دیا ہے سردی کا کہ اس میں سردی بہت کم ہوتی ہے۔ پورے ملک میں سردی بڑھ جاتی ہے، کراچی میں سردی کم ہوتی ہے، تو ہم تو عافیت میں ہے ہی، اللہ سے مزید عافیت کا سوال کریں۔ اور موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہے، موسم چینج ہو رہے، پہلے گرمی کم تھی جہاں اب گرمی بڑھ گئی، اور جہاں سردی کم تھی وہاں سردی زیادہ ہو گئی، تو عافیت کے ذریعے ان مصیبتوں سے چھٹکارا پائیں، کیونکہ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اور دنیا کے سائنسدان تو کچھ بھی کہے، لیکن شریعت اسلامیہ جو ہمیں بتا رہی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو تکلیف آتی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، تو ہم اللہ سے عافیت مانگے اور استغفار کی طرف ہم توجہ دیں کہ اللہ سے معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر غم اور ہر غم سے اس کو نجات عطا کرتا ہے، تنگی میں اللہ اس کو راستہ دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد پر شیٹرنگ کا کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اور اب جو اہم چیز ہے وہ چھت ہے، اور چھت کے لیے سریے کی ضرورت ہے، اور سردی شروع ہو گئی۔ رمضان کے مہینے
وہ رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے. اب یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے چھت ہو جائے اور وہ کھل جائے اور اس میں ہم نماز شروع کر دیں. کم از کم رمضان کی نماز ہم کس میں پڑھیں؟ اپنی مسجد میں ہم پڑھ لیں. یہ ہماری خواہش ہے یا نہیں؟ سہولت کے ساتھ ہم پڑھ لیں. تو میرے بھائیوں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور توکل علی اللہ کرتے ہوئے اس کار خیر میں حصہ لے. آپ خود بھی حصہ لے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی کہے، یہ دعوت چلائے، اور آس پاس جو کمپنی آئے ان سے رابطہ کرے، اپنے گھر میں اپنے بچوں بچیوں سے کہے، اور خواتین سے زنانہ و تزمادہ درخواست ہے تاسو تعاون وکړئ. دا سره دا به ستاسو کله په کار راځي؟ په جهنم کې به بیا په کار راځي. هغې له هم ساتلي دي. دا دنیا خو دغې دپاره ده چې کله ضرورت راغی د الله ورته ضرورت مخې ته کېښودو او هغه سترګې پټې کړي، په ضرورت کې ولګي. لږه لږه سونه راواخلئ د الله بندګانو په دې جومات کې ولګي. همیشه دپاره ثواب دی، همیشه دپاره نجات دی. چې قبر ته لاړې بیا به پته لګي چې یاره ما څه وکړه، ښه مې وکړه که بد مې وکړه. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر لے، اور اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مسجد اس میں حصہ لینے کی اور بنانے کی اور اس سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.